السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل ہم آج کا سبق شروع کریں، ہم پچھلا سبق تھوڑا سا اس کو ریوائز کریں گے۔ تو میں آصف اقبال صاحب نائک ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سبق سنائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس السادس، چھٹا سبق۔ جی جی ہم نے چھٹے سبق میں حاض ہی پڑھا تھا۔ حاضہ کی طرح اس میں اشارہ ہے اور مونس قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی اب آپ ذرا یہ ڈسپلے کریں، میں ادھر سے ہی پڑھوں گا۔ جی جی میں کر رہا ہوں۔ آ رہی اسکرین؟ جی 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 پڑھیں۔ حاضہ ابن حامد و حاضہ بنت یاسر، یہ جی حامد کا بیٹا ہے اور یہ یاسر کی بیٹی ہے۔ جی ابن حامد، دوسرا ابن حامد جالسن، حامد کا جی بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بنت جی یاسر واقفتن، جی اور یاسر کی بیٹی یا لڑکی کھڑی ہے۔ جی من تو اس میں حاض، سے جی ان دو جملوں میں ابھی تک جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں تھوڑا سا ان کو دہرائیں آپ، جو بھی ہم نے شروع سے اب تک پڑھا۔ حاضہ اور حاضی، یہ اس میں اشارہ ہے۔ جی حاضہ مذکر قریب کے لیے اور حاضی مونس قریب کے لیے لگتا ہے۔ جی اور اس میں یہاں مضاف اور مضاف الیہ بھی ہے۔ ابن حامد جو ہے مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ جی مضاف اور مضاف الیہ یہ دونوں مل کر ان کا نام کیا پڑتا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ یہ بنتا ہے مرکب ٹھیک، مرکب مرکب اضافی، اضافی مرکب اضافی۔ اضافی بنتا ہے۔ جی جی تو مرکب اضافی کے بارے میں ہم کیا ہوتا ہے مرکب اضافی؟ یہ مکمل جملہ ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے یہ؟ مرکب اضافی، جی مرکب اضافی یہ مضاف الیہ، مرکب اضافی یہ مکمل جملہ ہوتا ہے۔ مکمل جملہ ہوتا ہے یا جملے کا حصہ؟ جملے کا حصہ۔ جملے کا حصہ ہوتے ہیں۔ جی جی جملے کا حصہ۔ اچھا، جملہ جو ہے دیکھیے یہاں پر ہے حاذا ابن حامدن، حاذا ابن ابن حامدن، حامد، جی حاذا ایک حصہ، ابن حامدن دوسرا حصہ، جی جی جملے کے دو حصے۔ جی تو پہلے میں ہم نے دیکھا اس والے جملے میں یہ کیا بن رہے ہیں، حاذا مبتدا ہے اور ابن حامدن کیا ہے، یہ خبر ہے۔ خبر جی نچلا جملہ جو ہے ابن حامدن جالسن، یہاں پر یہ کیا ہے، یہاں پر یہ مبتدا ہے اور ان کی خبر اس کے بعد ہے۔ پہلے تو بعد گویا یہ مرکب اضافی جو ہے یہ مبتدا بھی بنتے ہیں اور خبر بھی خبر بھی بنتے ہیں۔ بنتی۔ جی جی من اچھا حاضہ، جی کوئی اور چلیں۔ من حاضہ، یہ کون ہے؟ حاضہ جی اخت المہندسی، یہ انجینئر کی بہن ہے۔ ذرا آپ تلفظ کریں پھر سے۔ حاضہ اخت المہندسی، جی یہ انجینئر کی بہن ہے۔
جی احیا ایزن محندثۃ، کیا جی یہ بھی احیا، کیا یہ ایزن بھی، کیا یہ بھی محندثۃ، مہندس کی بہن ہے، لا نہیں، ہیا طبیبۃ نہیں، ہیا وہ طبیبۃ وہ ڈاکٹر ہے۔ یہاں پہ سر آپ نے حاضی اس اس میں میں اشارہ للقریب۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ نے پڑھا احیا ایزن مہندستن، جی سر۔ اس کا آپ پھر سے ترجمہ کریں۔ احیا کیا وہ بھی کیا احیا کیا وہ ایزن بھی محندثۃ کیا وہ بھی انجینئر ہے، کیا لا وہ بھی، نہیں، محندثۃ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیا وہ بھی انجینئر ہے، لا نہیں، ہیا وہ طبیبۃ وہ ڈاکٹرانی ہے، ڈاکٹر نانی ہے، نرس ہے، ٹھیک ہے۔ نرس ہے سر۔ جی تو اس میں من آیا، آیا اور لا یس سر، آیا، ٹھیک ہے، جی سر۔ 3 الفاظ ہیں، ان کے بارے میں ذرا آپ بتائیں۔ من جو ہے سر یہاں پہ ایک تو سوالیہ آ گیا اس میں، کیونکہ حاضی ہی جو ہے یہاں پہ اس میں اشارہ للقریب ہے اور مونس ہے، تو حاضی ہی اختو، حاضی ہی پھر آ گیا یہاں پہ حاضی ہی، یہ بھی اس میں اشارہ جو ہے للقریب لیکن مونس کے لیے استعمال ہوا، اور اخت المحندسی جو ہے یہاں پہ جو ہے مضاف اور مضاف الیہ ہے، تو یہ مرکبی مہندس یا مہندس؟ مہندس مہندس ہے لفظ، مہندس، مہندس ہذه اخت مہندس المہندس۔ من مہندس کے بارے میں کیا ہے یہ من، لفظ من کیا ہے؟ یہ سر من یہ تو یہ جو ہے اس سے یہ سوالیہ آ گیا سر، یہ اس میں یہ جو ہے حاضی، جی کوئی اور بتائیں من کے بارے میں، لفظ من کیا ہے؟ ذی شعور کے لیے جی استعمال السلام ہوتا علیکم۔ ہے۔ جی وعلیکم السلام السلام۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی من حروف جر میں سے بھی ہے۔ یہ اسکرین آ رہی ہے؟ ابھی اسکرین آ رہی ہے؟ نہیں، نہیں آ رہی نہیں ابھی؟ آ رہی۔ ایک میں دوبارہ شیئر کر رہا ہوں۔ ظفر صاحب آپ بتائیں من کیا ہے؟ من آپ بتا رہے تھے۔ من یہ حروف جارہ میں سے بھی شاید آتا ہے، اور دوسری بات کہ یہ سوال پوچھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور انسانوں کے لیے، اور مطلب انسان کے لیے اگر انسان سے کوئی چیز پوچھنی ہو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے کیا معنی من، ہوتے ہیں کون اور جو۔ من حروف جارہ میں سے ہے یا نہیں؟ من من شاید کچھ یاد ہے مجھے۔ جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے اب؟ جی اچھا تو میں بتا رہا تھا یہ من حروف جارہ میں سے بھی ہے یا نہیں مظفر صاحب؟
سر مجھے کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے فون میں، تو میں نے شک ظاہر کیا تھا کہ ہے، وہ حفیظ صاحب کے ایک شعر یاد ہے، اس میں اس حساب سے مجھے شک ہے کہ ہے، کچھ یاد ہے مجھے ایسے ہی. لیکن نہیں ہے. اب تصحیح وہ آپ من کریں گے. وہ من ہے. اب مین کے مجھے زیر کے شعر ساتھ. سے اسے یاد آیا، اب مجھے شعر سے اسے یاد آیا تو اب کلیئر ہو گیا کہ وہ من ہے. جی جی اچھا، تو یہ حروف استفہام میں سے ہے. من حروف جارہ میں سے، اور جی من جی حروف استفہام میں سے ہے. استفہام میں. استفہام میں. جی جی بشارت علی صاحب آپ پڑھیں آگے سیارت من. بشارت علی صاحب. سیارتو من حاضی، جی سیارتو گاڑی، من حاضی کس کی ہے؟ حاضہ سیارت المدیر، یہ پرنسپل کی گاڑی ہے. سیارت من حاضی. من حاضی، ہاں کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ یہ کس کی گاڑی ہے؟ جی حاضی سیارت المدیر. مدیر. تو اس میں من جو ہے، من یہ کیا بنے گا؟ ہاں جی، اگر اس کا ہم سیارت و من یہ آپس میں کیا بنیں گے؟ یہ بنیں گے مضاف اور مضاف نہیں، یہ ہے حروف استفہام، یہ حروف استفہام ہے یہ من. حروف استفہام ہے من، ٹھیک ہے. ہاں لیکن یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ یہ یہاں بن رہا ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا، سیارتوں کے ساتھ حاضی ہی کیوں آیا؟ سیارت و مؤنث ہے جی تو حاضی سر. ہی اس کے ایک ساتھ. ہاں، یہ جی میں ایک سوال پوچھنا چاہتا، یہ مؤنث کی پہچان کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ دیکھو، کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو بالکل مؤنث حقیقی ہیں، جو ہاں ہاں. حقیقت میں مؤنث ہے، فیمیل ہے. مثلا گرل ہے، بنتن ٹھیک لڑکی ہے، امن ماں ہے، اختن بہن ہے، ٹھیک ہے. اس ٹھیک. کے ساتھ ساتھ میں الفاظ ہیں جن کے آخر میں گولتا آتا ہے، جن کے آخر میں ٹھیک. گولتا آتا ہے، جیسے سیارہ تن، طبیبہ تن، واقفہ تن. یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے. مؤنث. اس کے علاوہ جسم کے وہ اعضا جو ڈبل ہیں، مثلا ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، یہ بھی مؤنث مانے جاتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک. شکریہ. جی شکریہ. چلیں، کوئی اور آگے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما حاضی، جی یہ کیا ہے؟ جی حاضی مکواتن، یہ جی پریس ہے. یہ پریس ہے، استری ہے. اچھا، اس استری میں ہے. ہم نے یہاں پہ سوال ہے اوپر ما حاضی ہی، ٹھیک ہے. جی جی. یہاں پہ حرف استفہام لگایا انہوں نے ما، تو آپ بتا ما سکتے ہیں ما لگایا، من کیوں نہیں لگایا؟ نہیں، من ذی شعور کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ چیز ہے، تھنگ ہے، اس کے لیے ما ہی استعمال ہوگا. ما استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، بہت اچھا. اس کے بعد ہے آگے چلیں. لمن حاضی، جی یہ کس کی ہے؟ جی حاضی لخالد، یہ خالد کی ہے. جی کوئی اور چلیں آگے ای میل میں سے. ادر ادر ادراجت
فیمیل میں سے کوئی چلے آگے، انس فیمیل میں سے فی الحال تھوڑا سا جلدی، ٹائم کافی ہو رہا ہے. جی ہیں فیمیل میں سے کوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ادراجت انس حاضی، کیا یہ انس کا سائیکل ہے؟ جی لا حاضی دراجت عمار، نہیں یہ عمار کا سائیکل ہے. دوبارہ پڑھیں، حاضی جدیدت، لا دوبارہ پڑھیں. حاضی دراجت عمار، جی عمار نہیں یہ سائیکل عمار کی ہے. حاضی جدیدت، یہ نئی ہے. جی ودراجت انس قدیمت، اور انس کی سائیکل پرانی ہے. آپ نے پڑھا حاضی ساعت، یہاں پہ تھوڑا سا دھیان دیجیے. آپ نے پڑھا یہاں پہ، اس کو دوبارہ پڑھیں آپ. کہاں پہ؟ جہاں میں نے سرکل کیا اس کو دوبارہ پڑھیں. ودراجت انس قدیمت. جی پہلے کچھ غلطی کی تھی آپ نے اس میں؟ ہے کچھ خیال؟ قدیمتن پڑھا ہوگا. نہیں، دراجت انسن میں کیا دراجتن کے سر اوپر دراجتن دراجت انس، کیوں دو پیش کیوں نہیں؟ دو پیش کے نہ ہونے کی وجہ کیونکہ انس پہ دو زیر آ رہی ہے. تو پیچھے اس کے ساتھ کیا ہے؟ دراجت پہ کیوں نہیں آئے گا؟ انسن کے اوپر جب آگے دراجتن کے اوپر کیوں نہیں لگا سکتے ہیں؟ بہت آسان ہے، ابھی تک کئی مرتبہ گزر چکا ہے یہ، آج کے سبق میں بھی 2-3 مرتبہ اس کا تذکرہ ہوا. جی کوئی اور؟ جی سر یہ دراجت مضاف ہے. مضاف اور مضاف کے لیے بنتے ہیں. جی دراجت مضاف، دراج انسن مضاف الیہ بنتا ہے یہاں پہ. جی تو اب دراجت مضاف ہے، اس وجہ سے اس پر تنوین نہیں آئے گی. نہیں آئے گی. جی جی اگلا جملہ پڑھیں فیمیل میں سے ہی کوئی. هذه الساعة علی، یہ علی کی گھڑی ہے. یہ جی جمیلۃ جدا، وہ بہت خوبصورت ہے. بہت کس کا ترجمہ ہے؟ یعنی گھڑی بہت خوبصورت ہے. جی لیکن بہت جو لفظ کیا نا آپ نے، بہت آپ نے بتایا اردو میں، یہ عربی میں کس جدا لفظ کا ترجمہ؟ جدا. جدا، ٹھیک ہے. اچھا ساعت علی، اس میں علی کے نیچے کیا ہے؟ تنوین، اور دو زیر کی تنوین ہے. کیوں ہے دو زیر اس کے اوپر کیوں ہے؟ کیونکہ کو دو یہ زیر، مضاف الیہ ہے نا، مضاف یہ الیہ مضاف. ہمیشہ مجرور کی حالت میں رہتا ہے. جی جی چلیں آگے. هذه ملعقة وهذه خضر. جی ملعقة چمچ کو بولتے، اسپون. جی جی وهذه خضر، اور یہ ہانڈی ہے. ٹھیک. الملعقة في القدر، اسپون ہانڈی میں ہے. جی هذه بقرة الفلاح، یہ جی گائیں، یہ کسان کی گائے ہیں. یہ کسان کی گائے ہے. یہ اچھا کسان اس کی میں، گائے ہیں. جی اس میں ترجمہ پہلے کس کا ہوگا؟ بقرتن کا ہوگا یا فلاحن کا ہوگا؟ پہلے فلاح کا ہوگا، پہلے فلاح کا ہوگا. جی فلاحی کا ہوگا. جی جی اس کے بعد چلیں آگے. کوئی اور اگر فیمیل میں سے پڑھنا چاہے؟
السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاذا انفن یہ ناک جی ہے، وہذا فمن اور یہ منہ ہے. جی اس کے بعد السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاذہ اذن یہ کان ہے، وہاذہ عین اور یہ آنکھ ہے. جی آگے. وہاذہ ید اور یہ ہاتھ ہے، وہاذہ رجل اور یہ ٹانگ ہے. جی اچھا تھوڑا سا دھیان دیں گے سبھی. دیکھیے انفن بھی جسم کا ایک حصہ ہے، فمن بھی جسم کا ایک حصہ ہے، اذن بھی جسم کا ایک حصہ ہے، عین بھی جسم کا ایک حصہ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہوں گے ہاذا انفن کے ساتھ، ہاذا فمن کے ساتھ، اذن اور عین اسی طرح سے یدن اور رجلن کے ساتھ جو ہے ہاذہ لگا ہوا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہیں وہ مؤنث کے درجے میں ہیں، ان کو مؤنث مانا جاتا ہے، چاہے ان میں مؤنث کی علامت گولتا ہو یا نہ ہو، لیکن ہم ان کو مؤنث مانیں گے جو جسم میں دو دو ہیں. جی آگے چلیں. کوئی بھی چلیں شاباش، جلدی جلدی، تھوڑا سا وقت کافی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اقرا وقتب. ہاذا جی مسجد یہ مسجد ہے، وہاذہ مدرستن اور یہ مدرسے میں ہے. دوبارہ پڑھیں. وہاں وہاذہ مدرستن جی اور وہ مدرسے میں ہے. کیا مدرسے میں ہے؟ کس کا ترجمہ ہے یہ مدرسے میں ہے؟ دیکھیے ہاذا کے معنی یہ مسجدن کے معنی مسجد، یہ مسجد ہے. جی واو کے معنی، وا کے معنی اور حاضی کے معنی یہ مدرستن کے معنی مدرستن سکول. ہاں سکول مدرسہ. تو اب کیا بنے گا ذرا کرے ترجمہ آپ. اور یہ سکول میں ہے. میں کس کا ترجمہ ہے؟ نہیں سر. اور یہ ٹھیک کر رہے ہیں آپ، ٹھیک کر رہے ہیں. اور یہ جو لفظ عربی میں یہاں پہ نہیں ہے اس کو اردو میں بھی مت لائیے بس. اور یہ مدرسہ ہے. اور یہ مدرسہ ہے. بس ہو گیا ٹھیک. جی سر. پھر سے ایک مرتبہ دہرائیں پھر سے. ہاذا مسجد یہ مسجد ہے، وہاذہ مدرستن اور یہ مدرسہ ہے. جی آگے چلیں تھوڑا جلدی جلدی لیکن پڑھیں. من ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذہ اختن عباسن یہ عباس کی بہن ہے. پھر سے دہرائیں. من حاضی، پھر سے پڑھیں. وہ کون ہے؟ یہ وہ کس کا ترجمہ ہے؟ سر وہ ٹھیک. من کے معنی کون؟ حاضی کے معنی یہ تو یہ کون ہے؟ جی ہاذہ اختن عباسن جی یہ عباس کی بہن ہے. اچھا اختن عباسن جو آپ نے پڑھا ابھی، یہ آپس میں کیا ہے؟ سر اخت عباسن عباسی نہیں عباسن ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ نے پڑھا اختن.
جی उख्तुन सर अब्बासी पढ़ा आपने, है ना? जी आपस में क्या है ये? सर मुजाफ इलैह मुजाफ और मुजाफ इलैह, ठीक है? जी तो सर अब अब्बासिन के नीचे तो जेर लगाया आपने, वो ठीक है। उख्तुन पे आपने पेश लगाया और वो भी 2, तो क्या ये ठीक है या गलत आपके हिसाब से? जबकि मुरक्कब इजाफी हैं और उख्तुन मुजाफ है आपके हिसाब से ही, तो क्या आना चाहिए? जी उख्तो जी उख्तो अब्बासिन जी ठीक है। चलें कोई और? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजा दीकुन वहाजिही दजाजतुन, ये मुर्गा है दजाज और ये दजाजतुन, ये मुर्गा है और ये मुर्गी है। हाजा जी अबुल मुदीरी वहाजिही बिनतुल मुदर्रिसी, ये मैनेजर के वालिद हैं और ये उस्ताद की बेटी है। हाजिही उम्मु रिपीट करें, यासिरिन, रिपीट करें। हाजा हाजा अबुल मुदीरी वहाजिही बिनतुल मुदर्रिसी। इसको अब अपनी किताब से पढ़ रहे हैं या इससे पढ़ रहे हैं आप, स्क्रीन से? स्क्रीन से सर। फिर पढ़ें जरा आप दोबारा इसको। यहाँ पर मुझे ये बुलर ऐसा ही दिखता है। हाजा अबुल मुदीरी वहाजिही बिनतुल मुदर्रिसी, ये मैनेजर के वालिद हैं और ये उस्ताद की बेटी है। किताब पे इब्नुल है। अच्छा, इब्नुन, इब्नुन के माने क्या है? बेटा। जी चलें आगे। हाजिही उम्मु यासिरिन, ये जी यासिर की वालिदा है। जी अल उम्मु पे हम, ये उम्मु है ना यहाँ पे, उम्मु यासिरिन, इस पे हम अलिफ लाम लगा सकते हैं? नहीं, क्यों? उम्मु यासिरिन, ये यासिर की माँ, यानी मुजाफ और मुजाफ इलैह। जी तो उम्मुन क्या है? उम्मुन मुजाफ है या मुजाफ इलैह? उम्मुन मुजाफ। जी मुजाफ पर अलिफ लाम आता है या नहीं? उसमें अलिफ लाम नहीं आता है। मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है। अच्छा यासिर, यासिर है ना, इस पे अलिफ लाम लगा सकते हैं? उम्मुल यासिरिन, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, क्यों? क्योंकि इसके आगे 2 जेर है। इसके आगे 2 जेर है, तो हम अलिफ लाम लगाकर 2 जेर काट देंगे, हो सकता है ऐसा? नहीं, क्यों नहीं, वजह कोई आपके हिसाब से? यासिरुन है ना लफ्ज, यासिरिन, इस पे हाँ, हम तनवीन, इस पे हम अलिफ लाम क्यों नहीं लगा सकते? जी कोई बता यास सके इसकी वजह? यासिर पर हम अलिफ लाम क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि ये मुजाफिल है। तो ऊपर अल मुदर्रिसी भी मुजाफ इलैह है, यहाँ पे तो अलिफ लाम लग गया। क्योंकि यासिर ये खास, मतलब खास है पहले ही, ये खास है मारिफा तो है, प्रॉपर नाउन है। मारिफा, मारिफा है तो। लेकिन बहन ने यहाँ पढ़ा हाजिही उम्मुल यासिर, उम्मुल मतलब जब पढ़ेंगे तो दैट मीन्स कि अलिफ लाम इसने लगाया पढ़ने में, उम्मुल उम्मू यासिरिन। उम्मू पढ़ाया था, उम्मु उम्मू पढ़ाया था, यासिरिन पढ़ा मैं। उम्मू उम्मु यासिरिन या पढ़ा था, इससे उम्मुल नहीं पहले पढ़ा था। अच्छा, एक जगह हाँ आया वो था हिया जमीलतुन जिद्दन, तो हिया का ये मायने पढ़ेंगे या वो पढ़ेंगे? तो बहन ने वहां पढ़ा था वो बहुत खूबसूरत है, गड्डी का बताया था। हाँ हिया जो है, हिया दूर के लिए ही इस्तेमाल होता है। लेकिन पहले उसमें था हाजिही, तो मतलब इसमें करीब, देखिए मैं बताता हूँ कहाँ पे था वो। तो दैट मीन्स कि गड्डी सामने है, इसलिए हाजिही, हाजिही नहीं, सातुन अली। वो यहाँ पे ये है, ये आप कह रहे हैं ना, जी जी सर। ये वाला। हाँ, अब इसको यहाँ से कंटेक्स्ट में है ना सारा ये एक साथ। मन हाजिही, ये कौन है? हाजिही उख्तुल मुहंदिसी,
یہ انجینئر کی بہن ہے. اہیا ایزن مہندستن، تو یہاں پہ ہم اصل ترجمہ جو ہیا کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ. سمجھ رہے بات کیا ہے؟ اس کا ترجمہ اصل میں وہ ہے، لیکن اب ترجمہ کا کنٹیکسٹ یہاں پہ بن رہا ہے کیا یہ بھی انجینئر ہے، وہ بھی ٹھیک ہے ترجمہ، کیا وہ بھی انجینئر ہے، دونوں اس کے لیے لگا سکتے ہیں یہاں پہ ہم. اصل ترجمہ جو اس کا ہیا کا ہے وہ ہے. کیونکہ ترجمے میں جو لحاظ کیا جاتا ہے اس زبان کا کیا جاتا ہے جس میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں، نہ کہ جس زبان کا ترجمہ کر رہے ہیں. جی چلیں آگے، کوئی اور جلدی جلدی تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئین قدر اللحم، آئین کہاں، قدر ہانڈی، لحم گوشت. آئین جی قدر اللحم، گوشت جی کی ہانڈی کہاں ہے. ہیا وہ فی، سب شور یہ آ رہا ہے بہت زیادہ. حروف جارہ ہے. ثلاجۃ فریج، جی ہیا فی ثلاجۃ، وہ جی فریج میں ہے. جی ہیا سے آٹھواں، مراد آٹھواں ہے ہیا، ہیا وہ جی مراد کیا مونس، ہے اس سے؟ مراد ہیا کیا ہے؟ مونس کے لیے اور دور کے لیے، جی وہ تو دور ٹھیک ہے، کے لیے لگتا ہے لیکن ہیا، اور وہ اس مونس. اس جملے میں اس سے کیا مراد ہے؟ ہانڈی. میں بتاؤں سر؟ ہانڈی لفظ کے لیے ہے نا، کہ اشارہ ہے جی ہانڈی کے قدر. لیے. ہاں تو ایک قاعدہ قدرن میں تو آپ کو بتا دوں، ایک قاعدہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پر بھی. دیکھیے قدرن نہ تو یہ جسم کا وہ حصہ ہے جو دو ہیں، نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسی مونس کی علامت ہے جس سے ہم پہچان سکیں، اور نہ ہی اس میں جو ہے یہ مونس کی کوئی علامت ہے. لیکن پھر بھی ہم اس کو مونس مانتے ہیں. وہ کیوں مانتے ہیں؟ ایسے کچھ الفاظ ہیں جن کو ہم مونس سماعی کہتے ہیں. سین میم الف ما عین، یہ سماعی یعنی سنے گئے ہیں. عربوں نے اس کو مونس پڑھا ہے تو ہمیں بھی اس کو مونس ہی پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے آپ کو روکا تھا. چلیں آگے. ہاذا بابن وہازی نافذۃ، یہ جی دروازہ ہے. وہازی نافذۃ، اور یہ کھڑکی ہے. جی جی کوئی اور چلیں اب جلدی جلدی تھوڑا سا. یہ جو اگلے ایکسرسائز ہے ما ہاذا و ما ہاذی، اس کو پھر سے دہرائیں گے، تھوڑا سا جلدی پڑھیں. میں ہی پڑھوں سر؟ کوئی اور بھی اگر حاضر ہیں تو. بہت سارے حضرات انتظار میں ہیں کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے. ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا قلم یہ قلم ہے. ما جی ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا ملعقۃ یہ چمچ ہے. ما دہرائیں، ہاذا ملعقۃ پھر سے دہرائیں، یہ چمچ. سوال کیا ہوگا؟ اس کو پھر سے دہرائیں آپ سوال کو. ما ہاذا کیوں؟ حاضی ہی نہیں لگا سکتے ہیں؟ تو شاید مذکر ہی پڑھتے ہیں نا سر، ہے چمچ. چمچ اردو میں مذکر پڑھتے ہیں، عربی میں کیا ہے؟ اس پہ تو گولتا بھی ہے ساتھ میں. جی سر. جی اب پڑھیں. ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذہ ملعقۃ یہ چمچ ہے. آپ نے سوال میں حاضہ لگایا اور جواب میں حاضی، ایک ہی لگائیں دونوں جگہ، کون ما سا لگے گا؟ ما ہاذہ کیوں؟ کیونکہ یہ مونس ہے. جی جی چلیں آگے چلیں آگے.
اچھا ایک کام کریں، صرف آپ نا ان کا جواب ہی پڑھیں، جیسے ہاذا قلم ہاذہ ملعقۃ، اسی طرح پڑھیں آگے. حاضی کتاب، یہ کتاب ہے. حاضی قمیص، یہ قمیص ہے. جی. حاضا بیتن، بیتن یہ گھر ہے. بیتن، بیتن نہیں، بیتن. بیتن، حاضا بیتن یہ گھر ہے. جی. حاضی ساعتن یہ گھڑی ہے. گھڑی ہے. جی. حاضی سیارتن یہ گاڑی جی. ہے. جی. حاضا بابن یہ دروازہ ہے. بس طاہر صاحب وانی ہیں، آپ پڑھیں. طاہر صاحب، طاہر اشرف وانی صاحب، طاہر احمد بٹ صاحب. شافیہ نائک. حاضا بیتن یہ گھر ہے. جی. جی. حاضی ساعتن یہ جی. گھڑی ہے. جی. حاضی سیارتن یہ گاڑی ہے. جی. حاضا بابن یہ دروازہ ہے. ہم. حاضا رجلن یہ ٹانگ ہے. حاضی حاضا یا حاضی؟ حاضی رجلن، حاضی سوری، حاضی کیوں؟ رجلن کیوں؟ کیونکہ یہ جسم کے اعضاء میں سے 2 اعضاء ہیں. جی چلیں. حاضی دراجتن یہ سائیکل ہے. حاضی جی. یدن یہ ہاتھ ہے. جی چلیے ٹھیک ہے. اب ہم اگلی جو ہے تیسری ایکسرسائز ہے، ہمیں آج جو ہم نے نیا سبق پڑھنا ہے یہاں سے، اس میں اقرأ المثال مثال وکون جملا علی غرارہ. دھیان رکھیں، اقرأ المثال وکون جملا علی غرارہ. اقرأ المثال وکون جملا علی غرارہ. اقرأ کے معنی پڑھیے، المثال کے معنی مثال، وکون اور بنائیے، جملن جملے، علی غرارہ اسی طرز پر. اچھا کیا کرنا ہے ہم نے، اس میں ایک مثال دی ہے انہوں نے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے، اور اس مثال کے حساب سے پھر ہم نے بھی جملے بنانے ہیں. Fill in the blanks in the left column with the same predicates as in the sentences in the right column, as in the sentences in the right column after turning them into feminine. کہ رائٹ میں جو ہے، جو یہ والا یہاں پہ کالم ہے ہمارے پاس، اس میں ہمیں سینٹنسز دیے گئے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے، یہ مذکر ہیں، مبتدا بھی مذکر ہے اور خبر بھی مذکر ہے. اب دیکھ سکتے ہیں اس میں مبتدا بھی ہمیں مذکر دیا گیا ہے اور خبر بھی مذکر دیا گیا ہے. اب مبتدا اور خبر یہ دونوں مل کر کیا بنتے ہیں، یہ ایک جملہ بنتے ہیں. مبتدا اور خبر یہ دونوں جملے کا ایک ایک حصہ ہوتے ہیں، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. تو یہ والا جو ہمارا اگلا کالم ہے، اس کے اندر ہمیں صرف مبتدا دیا گیا ہے، تو ہم نے اس کی خبر لگانی ہے. لیکن چینجنگ ہم نے یہ کرنی ہے کہ اس میں ہم نے خبر کو بھی مؤنث لگانا ہے، کیونکہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی، مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہوگی. مبتدا اگر مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر، اور مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہوتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی مثال ہے ہمارے پاس، محمد طالب، محمد طالب. تو محمد کے معنی محمد ایک مذکر نام ہے، طالب کے معنی طالب علم. محمد طالب، محمد طالب علم ہے، محمد ایک طالب
علم ہے. آمینتو طالبتن، آمینتو طالبتن، آمینہ طالبہ ہے، آمینہ طالبہ ہے. محمد طالب، محمد طالب علم ہے، آمینہ طالبہ ہے. جی اگلا جملہ پڑھیں گے، پڑھیں کوئی بھی. حامد طبیب، جی فاطمۃ طبیبۃ، ترجمہ فاطمۃ کریں. طبیب، ترجمہ حامد کریں. طبیب، حامد ڈاکٹر ہے. جی فاطمہ، حامد کیا ہے، فاطمہ طبیب، حامد کیا ہے، طبیب کیا ہے، ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتائیں. مطلب مضاف مضاف الیہ کی مثلا پر نہیں، جیسے خبر، مضاف خبر اور مضاف الیہ تو یہ جی یہی بتائیں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے. حامد طبیبۃ. دیکھیے پہلے میں ایک بار سمجھا دیتا ہوں. جی جملے میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا، دوسرا ہوتا ہے خبر. مبتدا کس کو کہا جائے اور خبر کس کو کہا جائے، اس کو ہم نے دھیان میں رکھنا ہے. مثلا محمد ہے، یہاں پہ ہمارے پاس محمد ہے اور طالب. محمد کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ طالب علم ہے، تو محمد کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. جملے کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا، اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا. اور طالب اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ طالب علم ہے، جو خبر دی جائے اس کو ہم کہتے ہیں خبر. اس کے بارے میں جو چیز بتائی جائے اس کو کہا جاتا ہے خبر. تو اسی طرح سے حامد، حامد جملے کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور طبیب جملے کا وہ حصہ ہے جو خبر دی جا رہی ہے کسی اسم کے بارے میں. تو اس میں ایک اور بات یاد رکھ لیجئے کہ مبتدا اگر مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوتی ہے، اور مبتدا اگر مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں مبتدا جو ہے یہ ہمیشہ اسم ہوگا، مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے، خبر اسم بھی ہوتی ہے اور فعل بھی ہوتی ہے. خبر کبھی فعل بھی ہو سکتی ہے، لیکن مبتدا کا اسم ہونا ضروری ہے. اب چلیں آپ، حامد طبیب. جی حامد طبیب پڑھیں. حامد طبیب، جی حامد ڈاکٹر ہے. جی فاطمۃ طبیبۃ، فاطمۃ طبیبۃ، فاطمہ نرس ہے. جی فاطمہ تن پڑھا تھا آپ نے پہلے، پھر آپ نے ایک پیش اس کو ختم کر دیا، کیوں؟ فاطمۃ جی یہ پہلے آپ نے ٹھیک ہے جی ٹھیک جی ہے پڑھیں. فاطمۃ طبیبۃ، مذکر مذکر پہ یہ کیا کہتے ہیں، جب نام یہ مذکر کے لیے جب آتا ہے تو وہاں پہ تنوین نہیں آتی، ایک ہی پیش مطلب ایک ہی پیش آتا ہے. مذکر یا مؤنث؟ مؤنث، سوری مؤنث، مؤنث مؤنث ناموں پر تنوین نہیں آتی ہے. نہیں آتی ہے. جی جی اب بتائیں حامد طبیب میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے فاطمۃ طبیبۃ کے بارے؟ حامد مبتدا ہے جی اور طبیب خبر ہے. فاطمۃ مبتدا، طبیبۃ خبر. فاطمہ تن آپ پھر پڑھ رہے ہیں اس کو، نہیں فاطمہ نہیں، تو. فاطمۃ طبیبۃ، جی یہ فاطمہ تو خبر. آئی مبتدا اور طبیبۃ خبر. جی حامد ٹھیک ہوا؟ طبیب میں دونوں مذکر ہیں، اور جی جی فاطمہ ہاں، دونوں طبیبۃ کے بارے میں دونوں کیا ہیں، مؤنث ہیں. دونوں مؤنث ہیں. جی جی کوئی اور چلیں، تیسرا. ہوا مسلمن، وہ جی مسلم ہے. جی
हिया मुस्लिमतुन, जी वो मुस्लिम है। जी ठीक है, तर्जुमा हम करेंगे, वो मुस्लिम है। तो वो इसमें मुस्लिम। मुज़क्कर क्या है, मुअन्नस क्या है, मुब्तदा क्या है, खबर क्या है, दोनों जुमलों में? हुआ मुस्लिमुन में हुआ आ गया मुब्तदा, जी मुस्लिमुन आ गई खबर। जी तो इसी तरह आगे भी हिया आ गया मुब्तदा, मुस्लिमतुन आ गई खबर। जी उसके ये बाद मोनिस में है, ये मोनिस है। पहला सेंटेंस, तीसरा जो था ये मुज़क्कर। जी ये अलबाबु मुगलकुन, नहीं, कोई और चले, दरवा आसिफ साहब नाइक। आसिफ इकबाल नाइक साहब। जी कोई और चले, वो शायद नहीं है। मुजफ्फर साहब। अलबाबु मुगलकुन। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, जी पढ़े चौथा आप, मुजफ्फर साहब। सर चौथा, अलबाबु मुगलकुन, दरवाजा जी बंद है। अलबाबु ये खबर है, मुब्तदा, और मुगलकुन खबर, और दोनों मुज़क्कर हैं। अन्नाफिज़तु खिड़की, मुगलकतुन बंद है, और दोनों मुअन्नस हैं। नाफिज़तुन है मुब्तदा और मुगलकतुन इसकी खबर बनती है। जी तो यहाँ तक हमारे ये अल 4 जुमले हो गए। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी, एक्सरसाइज पूरी किस तरह से इसको करना है। तो अब इसको आप अच्छी तरह से करके लाएंगे आगे तक। अगले हफ्ते हम इसको आपसे सुनेंगे, और जहां कहीं इस्लाह की जरूरत होगी तो इंशाल्लाह वो भी कर देंगे। इसी में लगभग ये जितने भी जुमले हैं नीचे तक, इनको अच्छी तरह से करके लाएंगे। अब हमारी जो आखिरी एक्सरसाइज है, सहीहिल जुमलल आतियत। सहीहिल जुमलल आतियत। सही के माना करेक्ट, अल जुमल के माना सेंटेंसेस, अल आतियत नीचे दिए गए। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें जो है हाजिही और हाजा के बारे में जो फर्क है उसको वाजे हमने करना है, कि हाजा कहाँ पे लगेगा और हाजिही कहाँ पे लगेगा, ये हमने पढ़ लिया है। इस जुमले में इन्होंने हाजा की जगह हाजिही लगाया होगा, और या इसका उलट होगा। तो हमने उसको देखना है, इसके दरमियान जो फर्क है उसको वाजे करना है। तो पहला जुमला पढ़ें जी, थोड़ा सा जल्दी। हकीबतु मन हाजा। हकीबतुन मिन हाजिही। फिर से पढ़ें। हकीबतुन मन हाजिही। हकीबतुन, या क्या, फिर से पढ़ें, दोबारा वाजे पढ़ें, साफ। हकीबतु मन हाजिही। मन हाजिही। हकीबतुन क्यों नहीं? ये मुजाफ बनता है और मीन इसका मुजाफ इलैहि है। मिन या मन? ये मन है, मन। मन क्या तर्जुमा होगा? किसका बैग किसका है, ये बैग किसका है। जी कोई और चले? जी अल गुरफतु मफ्तूहुन, ये सही जुमला है या गलत? सर पहला वाला सही हो गया कि नहीं? हकीबतु मन हाजिही। हकीबतु मन हाजिही। ठीक है ठीक है। जी दूसरा वाला पढ़ें आप। अल गुरफतु मफ्तूहुन। जी अभी जो पूछ रहे थे सवाल, क्या नाम? जी पढ़े कोई भी, जल्दी जल्दी थोड़ा सा।
الغرفۃ مفتوح، پھر کمرہ سے کھلا ہے. پھر سے پڑھے. الغرفۃ مفتوح، جی کمرہ کھلا ہے. جی یہ جملہ صحیح ہے غلط؟ غلط. کیوں یہ سب غلط کیوں ہے؟ الغرفۃ مفتوحۃ. غرفۃ مفتوحہ مفتوح مفتوحۃ، ٹھیک ہے یا غلط؟ نہیں مفتوح ٹھیک ہے سر. الغرفۃ مفتوح، کمرہ کھلا ہے. جی کوئی اور جو اس بات سے متفق نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. غرفۃ مفتوحن، مفتوحن کیوں؟ الغرفۃ نہیں آئے گا، یہ مضاف ہے، مضاف پہ الف لام نہیں آتا ہے. اچھا ترجمہ کریں ذرا مضاف بنا کر اس کا. کمرہ کھلا ہے. کمرہ کھلا ہے تو مضاف کہاں سے بن گیا یہ؟ جی شاید اس کا ہے الغرفۃ مفتوحۃ. صحیح بتایا آپ نے. الغرفۃ مفتوحۃ. الغرفۃ یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، خبر ہے، مضاف ہے، کیا ہے یہ؟ یہ غرفہ یہ مبتدا ہے اور مفتوح مبتدا خبر ہے، ہے. مفتوح خبر ہے. مبتدا مؤنث آ گیا تو خبر کیا آئے گی؟ مبتدا مؤنث تو خبر بھی مفتوحۃ مؤنث ہی آئے گی. ٹھیک ہے اگلا اس سے پڑھیں آپ جنہوں نے ابھی صحیح کیا یہ. هذه سیارۃ طبیب. پھر سے یہاں پڑھیں، پھر سے پڑھیں. هذه سیارۃ طبیب. پھر سے کافی غلطیاں ہیں اس میں، تلفظ میں غلطی کر رہے ہیں آپ. هذه سیارۃ طبیب، جی یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے. حاضی، پھر سے پڑھیں. حاضی سیارۃ طبیبی. حاضی طبیب. سیارۃ طبیبی. جی سر. یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے. تو یہ ایکسرسائز بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی. اس کو بھی آپ تیار کر کے لائیں گے بہت اچھے طریقے سے. اس کے بعد ہے 5ویں ایکسرسائز ہمارے پاس. اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. پڑھیے اور لکھیے آخری حرف کی رعایت کرتے ہوئے، آخری حرف پر حرکت لگاتے ہوئے، آخری کلمے پر حرکت لگاتے ہوئے. تو اس میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ اس میں جو آخری لفظ ہے جیسے محمد کے آخر میں دال ہے، حامد کے آخر میں دال ہے، اچھا یاسر کے آخر میں را ہے، اللہ کے آخر میں ہا ہے، الحمد کے آخر میں دال ہے. اس پر جو حرکت ہے وہ ہم نے واضح کر کے پڑھنی ہے. جیسے ھذا لمحمد وذالک لحامد لمن ھذہ. اس کو اسی طرح سے ہم نے لکھنا بھی ہے اور اس کو پڑھنا بھی ہے. اس کے بعد الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات، نئے الفاظ جو ہمیں اس میں آئے ہیں یہاں پر، تو ان میں سے لگ بھگ سارے پیچھے آ گئے ہیں. ایک مرتبہ میں اس کا دہرا دیتا ہوں. المکوات استری پریس، الدراجۃ سائیکل، الملعقۃ چمچ، القدر ہانڈی، البقرۃ گائے، الفلاح کسان، الانف ناک، الفم منہ، الاذن کان، الید ہاتھ، الرجل ٹانگ، الشای چائے، الام ماں، الثلاجۃ فریج، القہوۃ قہوہ، سریع تیز رفتار، سریع
تیز رفتار، فاسٹ. النافذۃ کھڑکی، جدن بہت. المکوات پریس. الدراجۃ سائیکل. الملعقۃ چمچ. القدر ہانڈی. البقرۃ گائے. الفلاح کسان. الانف ناک. الفم منہ. الاذن کان. الید ہاتھ. الرجل ٹانگ. الشای چائے. الام ماں. الثلاجۃ فریج. القہوۃ قہوہ. سریع تیز رفتار. النافذۃ کھڑکی، جدن بہت. تو آج کا سبق ہم نے جو پڑھا، ہم نے اس میں اسائنمنٹ دیے آپ کو ایکسرسائز 3 سے لے کر آخر تک، کہ ان ایکسرسائز کو آپ اچھی طرح سے تیار کر کے لائیں گے، اور ان میں جو قواعد ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے دہرا کر لائیں گے. شروع سے لے کر اب تک جو ہم نے پڑھا، ہاذا، ہاذہ، اسی طرح سے مرکب اضافی کو ہم نے پڑھا، حروف جارہ ہم نے پڑھے، مبتدا اور خبر کو مختصراً ہم نے پڑھا، ندا اور منادا کو ہم نے مختصراً پڑھا. ان تمام قواعد کو ان میں آپ دہرا کر لائیں گے، اچھی طرح سے اس کے تیار کر کے لائیں گے. اور اس میں جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ واٹس ایپ پر میسیج بھی کر سکتے ہیں اور پوچھ بھی سکتے ہیں، تاکہ جو ڈاٹ وغیرہ ہے وہ کلیئر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مزید سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے اندر شوق پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.